لیگل اوپینین اس کے اوپر راجہ صاحب ہم سب سے بہتر دے سکتے ہیں، تو راجہ صاحب سے اس کے اوپر رائے لیتے ہیں۔ راجہ صاحب، یہ جو معاملہ کل فل کورٹ کے سامنے لگنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ اب سنگین معاملہ ہے اور ہمارے پاس ماضی کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ عدالت اسے کس طریقے سے دیکھے گی؟ کیونکہ میں نے 2014 سے کچھ بیانات چند ایک صرف سنوائے ہیں، ایک تسلسل ہے جسے احمد بلال صاحب نے کہا کہ یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ کوئی جسٹ ایک ریئیکشن نہیں تھا ایک مومنٹ کے اوپر۔ آپ اس کو کیا دیکھیں گے؟ یہ عدالت اس کو کیسے جائزہ لے گی؟ دیکھیں، عدلیہ کا ایک ممتاز مقام ہے ہمارے آئینی نظام میں۔ باقی جتنے بھی افسران ہیں انتظامیہ کے، وہ آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، وہ کوئی کمشنر ہو، ان کا مقام بالکل مختلف ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بات عدلیہ کے حوالے سے کی جائے تو بہت محتاط ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، دو تین قسم کی کنٹیمپٹس ہیں توہین عدالت جو ہمارے قانون میں دیکھی گئی ہیں، جو ہمارے قانون میں کا حصہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی عدالت کا حکم نہ مانیں، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کوئی توہین اس طرح سے نہیں کی تھی کہ کسی جج کو کچھ کہا ہو، لیکن انہوں نے عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کر کوئی لہجہ ایسا اپنائیں، کوئی گفتگو ایسی کریں جو توہین کے زمرے میں آتی ہو، آپ جج کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے کوئی شک پیدا کریں، تو وہ ایک کنٹیمپٹ ہم کہتے ہیں آن دا فیس آف دی کورٹ، یہ دوسری نوعیت ہے۔ اب جو صورت ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ کسی حکم کی حکم عدولی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوا کہ عدالت میں کسی جج پہ کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، کوئی تہمت دھری گئی ہو، لیکن ایک عوامی جلسے میں ایک انداز گفتگو اپنایا گیا جو بالکل میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا ایک جج کے حوالے سے، اور اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ اس جج نے کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا ہے جس کے حوالے سے اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب جج کا فیصلہ اگر غلط بھی ہو تو اس کے خلاف اپیل کی جاتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جج نے جو کیا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، اب ایکشن ایک مبہم لفظ ہے۔ کیا ایکشن میں اپیل شامل ہے؟ اپیل دائر کرنا مقصود تھا یا اس سے ہٹ کے کوئی ایکشن لینا ہے؟ اب وہ ایکشن یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف درخواست دیں کہ یہ جج کسی کرپٹ پریکٹس کا مرتکب ہے یا اس نے کسی بغض کی وجہ سے کوئی فیصلہ کیا ہے اور اس کے تو خلاف سر لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب کل وہ فل کورٹ بیٹھے گی تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو جائزہ لیتے ہوئے اس کو کیسے دیکھے گی؟ یہ تو میرے سامنے بڑا سوال یہی ہے کہ وہ ایکشن تو ایک بڑا مبہم ہے۔ میں نے پہلے رانجھا صاحب سے بھی یہ پوچھا کہ وہ کیا عدالت اسے تنبیہ کنسیڈر کرے گی یا اس کو دھمکی کنسیڈر کرے گی، کیونکہ دونوں کی پھر امپلیکیشنز ڈیفرنٹ ہوں گی۔ دیکھیں، تنبیہ اور دھمکی دونوں لفظ میں استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہر جج کے فیصلوں کے حوالے سے ایسے بیانات آنا شروع ہو جائیں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کا ایک بڑا لیڈر یہ بات کرے، تو اس سے ظاہر ہے جج صاحبان یا اس کیس میں صاحبہ جو ہیں وہ ایک دباؤ کا شکار ضرور ہوں گے، اور یہ دباؤ جو ہے کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ جو ایک فری جوڈیشری کا تصور ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ معاشرے کی طرف سے اس قسم کی گفتگو نہ ہو جس سے ان کی جو ذاتی ساکھ ہے یا جو ایک انسٹیٹیوشنل ساکھ ہے، جو ادارے کی ساکھ ہے، وہ عوام الناس کی نظر میں مجروح ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں ایک اور چیز کی وضاحت کر دیں، اگر عمران خان کل یہ مناسب سمجھے ہیں کہ وہ جا کے عدالت کے سامنے معافی مانگ لیں یا تحریری اپنا وہ ایک معذرت نامہ بھیج دیں وہاں پہ، تو کیا وہ کافی ہوگا؟ میرا خیال ہے، دیکھیں ایسے معاملات میں عدالتیں بالعموم جو ہیں ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، یہ مان لے کہ جوش خطابت میں ایسے الفاظ ادا ہو گئے، ایسا پیرایا اپنایا گیا جو شاید مناسب نہیں تھا، تو اس صورت میں عدالتیں تنبیہ کر کے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا دیں۔